بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت لقمان کی دانائی اور حکمت پر مبنی ایک دلچسپ قصہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے بلکہ زندگی کے اہم سبق سکھاتا ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور فہم عطا کی تھی جس کی بدولت ان کی نصیحتیں اور کہانیاں آج بھی ہمارے لیے مثل راہ ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ آئیے حضرت لقمان کی دانش مندی کے اس قصے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت لقمان اور گدھے کا قصہ ایک نہایت حکمت سے بھرپور اور سبق آموز کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے بہت اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس قصے میں حضرت عمر کی دانائی اور ان کی زندگی کے تجربات کو ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ہر انسان اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنی زندگی میں لوگوں کو ایسے بہت سے سبق دیے جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت لقمان ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا جسے وہ سواری کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کو دیکھو کہ کتنا سنگ دل ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے لوگ ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں ہے۔ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے۔ کیوں اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور و مقصد قرار مت دو بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو تاکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامیابی حاصل کر سکو۔